अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप ओमान, कतर, सऊदीया या किसी भी जीसीसी कंट्री से ये वीडियो देख रहे हैं और आप यूरोप का वीज़ा लेने की ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा वो स्टेप्स के जिस तरीके से यूरोप का वीज़ा इजीली लिया जा सकता है। बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होता है कि किस तरीके से जीसीसी से यूरोप का वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है, क्या प्रोसेस होगा, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इसके ऊपर वीज़ा स्टेटस बिल्कुल मैटर नहीं करता। अगर आप एज अ कुक वहाँ पे काम कर रहे हैं या फिर एज अ ड्राइवर हैं या बेशक आप इंजीनियर या डाटा साइंटिस्ट हैं, तो आपके लिए प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। ये सब प्रोसेस इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। इसमें आप अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो इसमें आपके तकरीबन ओमान से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो 60 to 70 ओमानी रियाल लगते हैं, जिसके बहुत सारे एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, ऑलमोस्ट 1200 to 1500 ओमानी रियाल लेते हैं। और इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी है, मैं आपको बताऊंगा। ये मैं आपको कुछ अभी स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करें तो आप इजीली वीज़ा ले सकते हैं। अगर आप इसके अलावा किसी जीसीसी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तब भी आपकी जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट सेम होगी, और अगर आप किसी एजेंट को इन्वॉल्व करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी जो सर्विसेज की चार्जेस हैं वो इसमें ऐड होंगे और वो डिफ़र करेंगे। इसके अलावा मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ कि यूरोपियन कंट्रीज ऑलमोस्ट सबकी रिक्वायरमेंट सेम होती हैं। माइनर सा डिफरेंस होता है, मगर आप जब भी अप्लाई कर रहे हो तो सबसे पहले आप देख लें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उनको फुलफ़िल करें। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और उनका वीज़ा लेना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने टूरिस्ट नहीं जाते और वहाँ पे उनका लोड टूरिस्ट का कम होता है, इसलिए वीज़ा रिजेक्शन रेट काफ़ी कम होते हैं। जिनमें से लग्जमबर्ग, लिथुआनिया, लैटविया, एस्टोनिया, इस तरह की बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे वर्कलोड कम होता है और इनके वीज़ा एक्सेप्टेंस रेट काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं आपके साथ वीज़ा अप्लाई करने के स्टेप्स शेयर करूंगा, और ऑलमोस्ट हर शेंजन कंट्री या यूरोपियन कंट्री का ऑलमोस्ट यही सिमिलर स्टेप होता है। इसी तरीके से ऑलमोस्ट 95% सेम होता है, ज़रा से डिफरेंसेस होते हैं। मगर जब भी आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हो वीज़ा तो एक बार लाजमी उनकी रिक्वायर्ड लिस्ट देख लें, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था। सबसे पहला पॉइंट कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के भी आगे दो स्टेप्स हैं। कि फर्स्ट स्टेप कि आप देखें कि एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं और देखें कि एम्बेसी क्या आपको डायरेक्ट कर रही है। अक्सर अब ऐसे होता है कि एम्बेसीज डायरेक्ट करती हैं एक थर्ड पार्टी के साथ। उन्होंने आगे कंसल्टेंट्स हायर किए हुए होते हैं, एक जो आपकी एप्लीकेशन लेते हैं, फ़ाइल पूरी बना के एम्बेसी को देते हैं, और फिर आपका जब प्रोसेस हो जाता है तो वो एम्बेसी से लेके वापस आते हैं और आपको वापस दे देते हैं। तो आप देखें कि आपकी जो एम्बेसी है, जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, क्या वो एप्लीकेशंस खुद ले रही हैं या फिर उन्होंने थर्ड पार्टीज़ जैसे कि VFS, VHS, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं उनके साथ की हुई हैं। और सेकंड स्टेप जो आप ये है कि जब आपको पता लग जाए तो सबसे पहले आप उनकी अपॉइंटमेंट्स खोल के देखें कि कब अपॉइंटमेंट मिल रही है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि 1-2 महीने अपॉइंटमेंट्स फ्री नहीं होती। तो आपको काफ़ी, जब आप सब कुछ कर लेते हो उसके बाद आप देखते हैं तो आपको पता लगता है अभी तो 2 महीने और वेट करना है। तो इसलिए आप सबसे पहले आप वेबसाइट देखें कि एम्बेसी की कि वो क्या आपको सजेस्ट कर रही हैं, और सेकंड कि आप अपॉइंटमेंट देखें कब की है वो आप बुक कर दें। लेट्स सपोज 1 महीने 2 महीने बाद की जो अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको वो आप बुक कर दें। सबसे पहला स्टेप अपॉइंटमेंट बुक करने का था, जो ज़्यादातर VFS डील कर रहा होता है या VHS डील कर रहा होता है। आप ये अपनी कंट्री में चेक करें कौन डील कर रहा है, आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अब मैं आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो रिक्वायर्ड हैं आपके वीज़ा प्रोसेस के लिए। तो अपॉइंटमेंट होगी, उसके बाद आप सबसे जो पहली चीज़ डाउनलोड करेंगे और फिल करेंगे वो है एप्लीकेशन फॉर्म। जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आप एम्बेसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और VHS या VFS की वेबसाइट से भी वो आप डाउनलोड करेंगे, और ये आपने फॉर्म खुद फिल करना। ये आप इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं और आप ये बाय रिटन भी कर सकते हैं प्रिंट निकाल के, मगर ख्याल से करना, क्योंकि इसमें जो आप इंफॉर्मेशन देंगे अगर वो गलत हुई तो उसके बेसिस पे आपका जो वीज़ा रिक्वेस्ट है वो कैंसिल भी, रिजेक्ट भी हो सकती है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो पिक्चर्स होती हैं। 2 पिक्चर्स पासपोर्ट साइज़, लाइट बैकग्राउंड, यूजुअली वाइट प्रेफर किया जाता है, मगर आप जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे देखें कि वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में किस तरीके की उनकी पिक्चर्स रिक्वायर्ड हैं। और जो बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं कि वो अपनी पिक्चर्स जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर स्टेपल कर देते हैं, तो स्टेपल बिल्कुल भी ना करें, उसको पेस्ट करें गम के थ्रू। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पासपोर्ट है, और पासपोर्ट के लिए आपके 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, उसकी 6 महीने एक्सपायर होने में रहते हैं। पासपोर्ट के साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका वीज़ा है, क्योंकि आप अपने कंट्री में नहीं रह रहे, आप जीसीसी वर्क या किसी और रीज़न से आए हुए हैं, तो आप जिस भी वीज़ा के ऊपर हैं तो उसके
ایکسپائر ہونے میں کم سے کم 9 مہینے کا ٹائم رہتا ہو یا اس سے زیادہ رہتا ہو. فورتھ امپورٹنٹ چیز جو آپ کے نے اٹیچ کرنی ہے ڈاکومنٹس میں وہ آپ کی سی وی ہے. سی وی کیونکہ ایک فیس ہوتا ہے اپلیکیشن کا, وہ آپ کا خود بخود ایک انٹرویو ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کا جو اپلیکیشن دیکھ رہا ہوگا, پروسیس کر رہا ہوگا, جو آفیسر ہوگا, وہ آپ کی سی وی دیکھے گا تو اس کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا آپ کے متعلق کہ بھی کس طریقے سے آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ ابھی کیا کر رہے ہیں. وہ ایک آپ کا شارٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو آپ 1 سے 2 پیجز کی سی وی جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن میں لازمی اٹیچ کریں. ففتھ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ آپ کا این او سی ہے. این او سی یعنی کہ نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ. یہ آپ کو اپنے امپلائر یا ارباب سے ملے گا. اس کے اندر کچھ بہت چیزیں جو لسٹ کرنا وہ مینڈیٹری ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ آپ کب سے کب جاب کر رہے ہیں یہاں پہ, اسٹارٹنگ ڈیٹ ٹل پریزنٹ, یہ آپ مینشن کریں گے. آپ کی جو جاب کا ٹائٹل ہے وہ این او سی میں لازمی آپ نہیں مینشن کریں گے, آپ کے امپلائر مینشن کرے گا. تو آپ اس کے اندر اپنا ٹائٹل مینشن کروائیں گے کہ آپ ایز اے کیا کام کر رہے ہیں کمپنی میں. اس کے علاوہ جو آپ اپنی سیلری منتھلی وہ آپ نے لازمی شیئر اس میں کروانی ہے, رائٹ کروانی ہے کہ بھی آپ کی کیا منتھلی سیلری ہے. اس کے علاوہ آپ کیونکہ چھٹی لے کے جا رہے ہیں کمپنی سے, تو آپ یہ بھی لازمی مینشن کروائیں کہ آپ کب سے لے کے کب تک آپ چھٹی پہ جا رہے ہیں. لیٹ سے 5th آف دس منتھ ٹو 2nd آف نیکسٹ منتھ, تو آپ کلیئرلی وہ ڈیٹس مینشن کروائیں. اس کے علاوہ جو اینڈ میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کب دوبارہ سے ری جوائن کریں گے کمپنی کو. اس سے جو بھی آپ کا ویزا آفیسر آپ کا اپلیکیشن کو پروسیس کر ہوگا اس کو یہ امپریشن جائے گا کہ آپ کا جو آنے کا انٹرسٹ ہے وہ جینوئن ہے. آپ کے امپلائر کو پتہ ہے کہ آپ ادھر آ رہے ہیں اور آپ نے واپس آ کے ری جوائن کرنا ہے. آپ کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ آپ ادھر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے. تو یہ چیزیں آپ کی اپلیکیشن کے لیے کافی پازیٹیو ہوتی ہیں اور اس سے آپ کے جو ریجیکشن کے چانسز ہیں وہ کافی کم ہو جاتے ہیں. 6th امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو وہ ایٹرنری ہے. ایٹرنری یعنی کہ آپ کا ٹریول پلان. یہ فلائٹ ٹکٹس ہوتی ہیں, ڈمی فلائٹ ٹکٹس ہیں. یہ آپ بک کرتے ہیں اور آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں. یہ فل فلائٹ ٹکٹس نہیں ہوتی, ظاہر سی بات ہے. جب آپ اپلیکیشن فل کر رہے ہو تو جو ویزا آفیسر ہوتا ہے وہ بھی آپ سے یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ ایک ڈمی ٹکٹس ساتھ اٹیچ کریں جو شو کرے کہ آپ کا پلان کیا ہے, آپ کون سے کنٹریز میں جا رہے ہیں, کیا ڈیٹس ہیں اور کب آپ واپس آئیں گے. اس کو ڈمی ٹکٹس جو ہیں ان کو بنانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ آپ خود سے بنا سکتے ہیں ویب سائٹ پہ جا کے. میں نے ڈسکرپشن میں لنک اٹیچ بھی کیا ہے, ایڈ کر دیا, وہ آپ دیکھ لیں اگر آپ خود سے بنانا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ایجنٹس جو ہوتے ہیں, ٹریول ایجنٹس, آپ ان کے تھرو بھی منیمم سی کاسٹ ان کو پے کر کے آپ ان سے بھی بنوا سکتے ہیں. 7 امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریزرویشن ہے. جیسے ایٹرنری آپ نے خود سے بک کی تھی یا پھر بک کرائی تھی, اسی طریقے سے آپ ریزرویشن جو ہے یا خود بک کریں گے یا کسی اور سے بک کریں گے. ہوٹل ریزرویشن یہ امپورٹنٹ اس لیے ہوتی ہے کہ یہ آپ کی ریفلیکٹ کرتی ہے اپلیکیشن میں کہ اگر آپ کسی کنٹری جا رہے ہیں تو آپ کے کیا پلانس ہیں, آپ اسٹے کہاں پہ کریں گے. تو اس کو بھی بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں. یا تو آپ یہی دوبارہ ایجنٹ سے بنوا سکتے ہیں یا پھر میں آپ کو دوبارہ سے ڈسکرپشن میں لنک میں نے ایڈ کیا ہوا ہے, آپ ادھر سے بنا سکتے ہیں. اور یہ فری آف کاسٹ بنتی ہے. بہت ساری ویب سائٹس جیسا Airbnb, booking.com, اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں. آپ ادھر جائیں, وہاں پہ آپ جس بھی کنٹری جانا چاہ رہے ہیں اس کا کیپٹل یا پھر کوئی بھی سٹی دیکھیں, اس میں ہوٹل ڈھونڈیں. اور زیادہ تر ہوٹل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وہ بک کرتے ہیں اور آپ کو اپنا بینک کارڈ بھی اس میں ایڈ کرنا پڑتا ہے, انسرٹ کرنا پڑتا ہے, جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں, پھر آپ کی بکنگ ہوتی ہے. مگر جو زیادہ تر ہوٹلز ہیں وہ آپ کی ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ فری کینسلیشن کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ نے جب اپلیکیشن دینی ہے تو اسی طرح کے آپ نے ہوٹلز ڈھونڈنے ہیں جن کی فری کینسلیشن ہو, وہ آپ بک کریں. یوزلی 48 آورز ہوتے ہیں, اس سے پہلے اگر آپ کینسل کر رہے تھے تو آپ کو کوئی چارجز نہیں پڑتے. تو اس طرح کی آپ نے بکنگ کر کے جن بھی ڈیٹس کا آپ کا پلان ہے وہ ساری آپ بک کریں ان ہوٹلز کو, ان ڈیٹس پہ ان ہوٹل کو, اور آپ وہ اٹیچ کریں اپنے اپلیکیشن کے ساتھ. 8th امپورٹنٹ چیز جو آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ اٹیچ کریں گے وہ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ ہے. بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ عمان سے کر رہے ہیں تو آلموسٹ 1000 to 1500 عمانی ریال ہونی چاہیے, اور اگر آپ دبئی سے کر رہے ہیں تو تقریباً 10,000 to 15,000 درہم تک ہونی چاہیے, منیمم ہے یہ. اور یہ بات آپ لازمی خیال رکھیں کہ یہ جینون ہونی چاہیے, کیونکہ یورپ میں کافی سخت قانون ہے فورجری کے اوپر. اگر آپ غلط ڈاکومنٹس یا فیک ڈاکومنٹس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر پوری زندگی کا بین لگ سکتا ہے. اس لیے آپ اوریجنل بینک اسٹیٹمنٹ اپنی اٹیچ کریں اور لاسٹ 6 months کی کریں. اور ہاں, اگر آپ کسی سے ایک دم سے پیسے لے کے اپنے بینک میں ڈال دیتے ہیں تو وہ آپ کا ظاہری سی بات ہے ایک دم سے آبویس ہو جائے گا کتنے پیسے آگے, وہ آپ کو وہیں پہ
ریجیکٹ کر سکتے ہیں، زیادہ چانسز ہیں. تو اس وجہ سے کسی سے ادھار لے کے نہ کریں، جینون اسٹیٹمنٹ بنائیں اور کم سے کم 6 مہینے کی وہ اٹیچ کریں ساتھ میں. 9th امپورٹنٹ ڈاکومنٹ جو آپ اپنی اپلیکیشن میں اٹیچ کریں گے وہ آپ کی انشورنس ہے. انشورنس آپ کی منیمم جو ہے وہ 30,000 یوروز تک آپ کا ہول پیریڈ آف اسٹے کور کرتی ہو. اور اس کو لینے کے بھی آپ کے 2 طریقے ہیں، یا آپ کسی ایجنٹ کے تھرو کر سکتے ہیں یا پھر آپ آن لائن بھی انشورنس اپلائی کر سکتے ہیں، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں آلریڈی ایڈ کر دیا. آپ وہاں سے بھی جا کے اپنی انشورنس اپلائی کر سکتے ہیں. 10th امپورٹنٹ ڈاکومنٹ یا پھر اسٹیپ آپ کے جو اپلیکیشن پروسیس میں وہ یہ ہے کہ آپ جس بھی کنٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کا ویزا فی جو ہے وہ آپ نے پے کرنی ہے. آپ جس بھی کنٹری میں اپلائی کریں گے ان کی آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیں کہ ان کا کیا پروسیجر ہے، کہ آیا وہ آپ کے جو پیسے ہیں وہ فی جو ہے آن لائن آپ سے پے کرنے کا کہہ رہے ہیں یا پھر آپ کا آن دا اسپاٹ ہوگا. اور اگر وہ آن دا اسپاٹ بھی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا آپ کی لوکل کرنسیز میں کر رہے ہیں یا پھر یوروز میں آپ سے لے رہے ہیں. تو عمان سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 30 to 35 یورو ویزا کی فی ہوتی ہے، اور 5 to 6 یورو ریال جو ہیں وہ وی ایف ایس اپنی اپوائنٹمنٹ کے لے لیتے ہیں. اس طرح آپ کا جو ٹوٹل اٹرنری اور ساری چیزیں ملا کے آپ کا جو ٹوٹل آپ کا خرچہ بنتا ہے وہ 50 to 70 ریال ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ آپ کو جو میں سب سے امپورٹنٹ چیز بتاؤں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو یہ لازمی نہیں ہے، میٹر کرتی ہے لیکن لازمی نہیں ہے. جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے، وہ آپ کی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کا ویزے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اگر آپ کی ٹریول ہسٹری نہیں بھی ہے تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سب چیزوں کو کور کر لیتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جس کا آپ نے اپنے فارم فل کرتے ہوئے خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ فل کر رہے ہیں تو اس میں اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے، کسی انفارمیشن یا کویسچن کوئی سمجھ میں نہیں آیا یا کوئی بھی چیز، تو آپ اس کو غلط فل نہ کریں. آپ اس کو خالی چھوڑ دیں یا پھر جب آپ ایمبیسی جائیں تو آپ ادھر ان سے پوچھ کے آپ وہاں پہ فل کر سکتے ہیں. تو اس کو کسی بھی چیز کو غلط آپ نہ چھوڑیں. اور آپ کا جو پیمنٹ پروف ہوگا وہ آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اگر آپ آن لائن پیمنٹ کر کے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا پروسیسنگ ٹائم ہے یوزلی وہ 15 ورکنگ ڈیز ہوتا ہے، یا پھر کچھ بہت کیسز میں 20 بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کا 2 سے 3 ویکس میں آپ کا ویزا پروسیس ہو کے آپ کو آنسر آ جاتا ہے کہ آپ کو ویزا مل گیا یا پھر ریجیکٹ ہو گیا، آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے. اس ویڈیو سے ریلیٹڈ تمام امپورٹنٹ لنکس جو ہیں وہ میں نے ڈسکرپشن میں لکھ دی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کوئی بھی کنسرنز ہوں، کویسچنز ہوں، کمنٹس میں لازمی لکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.